بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایسے شخص کا واقعہ سنائیں گے جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اس پر اللہ کا ایسا قہر اور عذاب نازل ہوا کہ اسے دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک گاؤں میں پیش آیا۔ وہاں ایک شخص تھا جس کا نام محمد فضل بخش تھا۔ وہ بہت ہی غریب انسان تھا۔ محمد فضل بخش کا نہ تو ماں باپ تھے اور نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور دیندار انسان تھا۔ اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن رات مسجد میں رہتا۔ صبح کے وقت وہ ساری مسجد کی صفائی خود کرتا۔ مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ ہر نماز باجماعت ادا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ محلے کا ہر ایک انسان اس کی غریبی سے واقف تھا، اس لیے محلے والے اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا بھجوا دیتے تھے۔ بہت سال یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مسجد کے امام نے فضل بخش کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیوں نہ میں تمہاری شادی کروا دوں، تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں رہو۔ محمد فضل بخش مسجد امام کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، استاد جی، بھلا مجھ جیسے غریب کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ امام مسجد کہنے لگا کہ تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، بس ہاں یا نہ کا جواب دو۔ محمد فضل بخش کہنے لگا کہ اگر استاد جی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو مجھے قبول کر سکے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر امام مسجد نے بتایا کہ میری دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی ہے جو طلاق یافتہ ہے۔ میں اگلے جمعے تک تمہارا نکاح اس سے ہی کروا دوں گا۔ اس سے پہلے تم یہ کرنا ہوگا کہ کوئی کرائے کے لیے اپنا گھر ڈھونڈ لو جہاں تم دونوں میاں بیوی سکون سے رہ سکو، اور گھر کا کرایہ دینے کی تم بالکل فکر نہ کرو، وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ محمد فضل بخش کرائے کے لیے گھر تو ڈھونڈ لیا، لیکن نکاح کی تیاری کے لیے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ محمد فضل بخش اپنے نکاح سے ایک دن پہلے مسجد امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد جی، میں نے کرائے کے لیے مکان تو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن میرے پاس نکاح کی اخراجات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے استاد نے کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، بس صبح نکاح کی تیاری رہنا۔ جیسے ہی صبح جمعے کا سورج نکلا، مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہے تو وہ آ کر مسجد میں لے آئے، بے شک کپڑے ہو، برتن ہو یا پیسے ہو۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے سامان اٹھا کر مسجد میں لے آئے۔ سارا سامان اٹھوا کر محمد فضل بخش کے گھر میں بھجوا دیا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد محمد فضل بخش کا نکاح مولوی صاحب نے بہت ہی سادگی کے ساتھ پڑھ کر دونوں میاں بیوی کو کرائے والے مکان میں رخصت کر دیا۔ محمد فضل بخش کی بیوی بہت نیک اور صابر خاتون تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی چیز کی کوئی فرمائش نہیں کی۔ وہ نماز پڑھتی اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ محمد فضل بخش شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی روزانہ مسجد کی صفائی کرتا اور باجماعت نماز ادا کرتا۔ مسجد کی صفائی کرنے کے بعد وہ روزانہ گھر سے کام کے لیے نکل جاتا اور اس کی بیوی پیچھے ہر وقت اپنے اللہ سے دعائیں کرتی، اے اللہ میرے شوہر کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے اور اس سے کوئی کام کاج مل جائے۔ کام کی تلاش کرتے کرتے محمد فضل بخش اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ان کے بہت سارے لوگ جمع ہیں جو اپنے مسائل اور مصیبتیں ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ پاک ان کے تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دیتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان کے ہاں بہت ہی عمدہ کھانے لگتے تھے۔ اسی کھانے کی وجہ سے ان کو وہاں ایک نوکری مل گئی جو کہ وہ غریبوں میں کھانا تقسیم ہوتا تھا، اور محمد فضل بخش خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرتا تھا اور اسے غریبوں میں کھانا بانٹنے کے لیے اس کو اللہ والے پیسے دیا کرتے تھے، اور جو کھانا بچ جاتا وہ اپنے اور بیوی کے لیے صبح شام گھر لے جاتا۔ ایسے اس کے گھر کے حالات کچھ بدلنے لگے۔ شادی کے ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ محمد فضل بخش اور اس کی بیوی بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے بہت ناز نخرے اٹھاتے اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتے۔ بیٹی کے ایک سال گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے انہیں پھر سے دوسری بیٹی سے نوازا۔ اس کا شوہر پھر سے خوش ہوا کہ اللہ پاک نے اسے پھر سے اولاد سے نوازا، اور وہ بھی اپنی رحمت سے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اگلی دفعہ بیٹے سے نوازے۔ اس کا شوہر مسکرا کر کہنے لگا
کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ پاک وہاں بیٹیاں دیتا ہے جہاں وہ خوش ہوتا ہے؟ ہاں ہاں پتہ ہے، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بس اپنے اللہ والے سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اگلی دفعہ ہمیں اللہ پاک بیٹے سے نوازے۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا اور واپس اپنے کام پر چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کی بیوی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس نے اپنے لیے اللہ والے سے دعا کروائی اور خود بھی خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ اے اللہ اس بار مجھے اپنی نعمت سے نوازنا۔ لیکن اللہ پاک نے اسے پھر سے بیٹی سے نواز دیا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اب مجھے اپنے اللہ والے کے دربار میں لے جائے، میں خود اپنا مسئلہ سناؤں گی اور دکھاؤں گی اور کہ وہ میرے لیے دعا کریں تو اللہ پاک مجھے بیٹے سے نوازے گا۔ اس کا شوہر کہنے لگا نہیں، آپ گھر پر بیٹھ کر دعا کرو، میں خود تمہارا مسئلہ ان کو سنا دوں گا۔ جب 1 سال گزرا تو اللہ پاک نے انہیں پھر چوتھی بیٹی سے نواز دیا۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے بہت روئی، کہنے لگی ہمارے گھر میں پہلے ہی غربت ہے، اللہ پاک نے نہ جانے ہمیں کیوں اللہ پاک بیٹیاں دے رہا ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ تم خود اللہ کی بہت بڑی شکر گزار بنتی ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تم خود تو کہتی ہو کہ اللہ پاک بیٹیاں وہاں پیدا کرتا ہے جہاں وہ رزق بھیجتا ہے، پھر بھی میں ماں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ پانچویں بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت روئے، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائی کہ اللہ میں تیری ناشکری نہیں کرتی، تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ، مجھے بیٹے سے نواز دے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت منتیں مانگی، روئی، گڑ گڑائی، اے اللہ اگر اس بار تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اتنے نفل ادا کروں گی، اتنے روزے رکھوں گی، فلاں فلاں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس اللہ والے کے پاس چلی گئی، خوب گڑ گڑا کر روئی کہ آپ تو اللہ والے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، میرے لیے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر دیں، اللہ پاک ہمیں بیٹے سے نواز دے۔ نہ جانے اللہ پاک کو کیا منظور تھا، اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ دعائیں مانگتے مانگتے اس کو 10 سال گزر گئے، حتیٰ کہ اس کے 7 بیٹیاں ہو گئی۔ ساتویں بیٹی کی پیدائش پر تو اس کے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، یا اللہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، کیونکہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، بن کہیں سمجھ جاتا ہے۔ میرا نہ کوئی بھائی ہے نہ باپ ہے، مگر میرا خود کا بیٹا نہ ہوا تو میں کیسے چیخ پاؤں گا؟ بیٹا باغ کا بازو ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے اس قدر رویا، گڑ گڑایا، اسے دیکھ کر اس کی چھوٹی بیٹیاں بھی رونے لگی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی، اے اللہ ہم بہنوں کو بھی کھلونے کے لیے بھائی چاہیے۔ اس کے بعد اس کا شوہر صبح کھانا کھا کر اللہ والے کے دربار پر جم گیا۔ جیسے اس کی چھٹی ہوئی تو وہ دربار پر بیٹھ گیا۔ جیسے اس کے دربار سے لوگوں کا رش کم ہوا، محمد فضل بخش اللہ والے کے پاس چلا گیا، پوچھنے لگا اے اللہ والے تیرے پاس بہت دور دور سے لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، کیا ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ والا کہنے لگا بیٹا تمہارے سامنے ہی صبح سے لے کر شام تک لوگ دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، ان کی مرادیں ضرور پوری ہوتی ہیں، تبھی تو لوگ دور دور سے آ کر یہاں پر دعائیں کرواتے ہیں۔ اور میں تو اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، اس کی صرف عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اتنا سنا تھا کہ محمد فضل بخش کہنے لگا مجھے تو 10 سال ہو گئے آپ کے پاس کام کرتے ہوئے اور آپ سے ایک ہی دعا کروا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے سے نواز دے، لیکن میں ابھی تک بیٹے کی نعمت سے محروم ہوں۔ اللہ والا کہنے لگا کہ بیٹا تجھے اس بار اللہ پاک ضرور بیٹے سے نوازے گا، لیکن تجھے کچھ کام کرنا ہوگا اور اس کام کو کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو دل و جان سے اسے جو مانگے وہ تجھے ضرور دے گا۔ اللہ والے نے کہا کہ تم قرآن پاک کی حفاظت کرنی ہوگی، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ کو اللہ اگلے سال ہی خوبصورت بیٹے سے نوازے گا۔
محمد فضل بخش اللہ والے کی باتیں سن کر کہنے لگا، الحمدللہ، ہم قرآن مجید کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور اس کتاب کی صبح شام تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد فضل بخش کی بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہو، صبح شام اس کی تلاوت بھی کرتے ہو، جو کہ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن حفاظت کس طرح کرنی ہے وہ تجھے میں بتاؤں گا۔ اگر تم میرے کیے ہوئے پورے پر اترا ہوگے تو میرا تم سے وعدہ ہے، اللہ پاک تمہیں اگلے سال چاند سے بیٹے سے نوازے گا اور دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا، اس لیے تمہیں 1 سال کے لیے میرے دربار سے چھٹی کرنی پڑے گی اور گاؤں کے باہر ایک ویران بستی میں ایک بہت بڑا کڑا کھودنا ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر پوچھنا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شہید پارے پڑے ہوئے ہیں جن کی لوگ بے حرمتی کر دیتے ہیں، اگر کوئی پارا شہید ہو جاتا ہے، قرآن پاک شہید ہو جاتا ہے، تو اس کو جہاں مرضی پھینک دیتے ہیں یا اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہے۔ تم لوگوں کے گھروں پر جا کر ان سے پوچھنا کہ آپ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی پارا یا قرآن مجید شہید پارے ہیں تو آپ مجھے دے دو۔ وہ سب اکٹھا کرنے کے بعد اس گڑھے میں کھود کر اس کو دفن کر دینا اور قرآن پاک کی بے حرمتی نہ ہونے دینا۔ اس نے اللہ والے کے کہنے پر گاؤں کے باہر کسی ویران بستی میں ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا، جو کہ 2-3 دن میں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کے گھر جا کر شہید پارے اور قرآن مجید مانگنا شروع کر دیے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اسی کام میں مصروف رہتا۔ لوگوں کے گھروں کے علاوہ وہ محلے کے گلیوں اور کچرے کے گھن کے ڈھیروں میں سے اللہ کے نام یا دینی اسلام کی کتابوں کے صفحے نکالتا، پھر ان کو صاف پانی سے دھوتا، سارا کچھ اکٹھا کر کے وہ اسی گڑھے میں ڈال دیتا، یہاں تک کہ اس کے آس پاس جتنے بھی گاؤں تھے سب گاؤں میں وہ جاتا اور سب پارے قرآن مجید، جے نماز، ریلی اور دینی اسلام کتابوں کے صفحے، یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہوتا سب کچھ اکٹھا کر کے لے آتا اور شام کو اسی گڑھے میں ڈال دیتا۔ یہ کام کرتے کرتے جب 1 سال گزر گیا، اللہ پاک نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ جب اس کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ خوشی کی خبر سننے کے لیے وہ سب سے پہلے اللہ والے کے دربار گیا اور جاتے ہی اس کے قدموں میں گڑ گڑا کر خوشی سے رونا شروع کر دیا۔ اللہ والے کو یہی لگا کہ یہ شاید اللہ پاک نے اسے پھر سے بیٹی سے نواز دیا ہے، اس لیے یہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ اتنے میں وہ بول پڑا، آج آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے، جس کا نام میں نے قاسم اور عاصم رکھا ہے۔ پہلے میں بہت غریب ہوں، پھر بھی آپ جو مانگنا چاہے مجھ سے میں آپ کی خوشی کے لیے پورا کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، ہم بزرگوں کو دنیا کی کسی چیز کا کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کی عبادت کے، ہم اسی میں خوش ہیں۔ میں تمہیں بس ایک نصیحت کروں گا، تم کبھی بھی یہ کام مت چھوڑنا اور آگے اپنے بیٹوں سے بھی یہ کام لازمی کروانا، باقی سب کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور بیٹیوں کے چہرے پر خوشیاں جھلک رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے مجھے آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی خوشی میں کوئی انوکھا کام کروں جس سے میرا اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ اس کی بیوی پہلے تو سمجھی شاید کوئی لبمازاد بنا کر لوگوں میں تقسیم ہوں گے یا کوئی اور چیز بنا کر اللہ کی راہ میں تقسیم ہوں گی۔ بیوی کہنے لگی، ایسا کون سا انوکھا کام کریں گے جس سے اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں سبھی کے گھروں میں ایک ایک قرآن مجید دے کر آؤں، کیونکہ اسی قرآن مجید کی بدولت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ہاں ہاں، اس سے ہمارا اللہ اور دنیا والے سارے بہت خوش ہوں گے۔ اس سے اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر پر قرآن مجید منگوائے اور گاؤں کے سبھی گھروں میں بانٹ دیے۔ اس کا یہ کارنامہ سبھی گاؤں والوں کو بہت پسند آیا۔ سبھی لوگوں نے قرآن مجید کو بڑے پیار اور محبت سے قبول کیا۔ اس کے بیٹے جیسے ہی 7 سال کے ہوئے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھی قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا اور اپنے بیٹوں کو بھی دینی دنیاوی تعلیم دونوں سکھائے۔ محمد فضل بخش کو قرآن مجید کی حفاظت کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر گئے۔
20 سال گزرنے کے بعد اس نے اپنی ساری بیٹیوں کی نیک اور شریف گھرانے میں شادیاں کروا دی۔ اس نے اللہ کا خوب شکر ادا کیا کہ میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں میں چلی گئی۔ اس کے دونوں بیٹے حافظ قرآن بن گئے۔ ایک بیٹے نے اپنے گاؤں میں ہی چھوٹا سا مدرسہ بنا کر وہاں گاؤں کے سبھی لڑکوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا، اور دوسرا بیٹا قاسم اپنے باپ کے ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مشغول رہتا۔ ایک دن قاسم نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ بیرون ملک جا کر خوب محنت کرو اور خوب پیسہ کماؤ، اور اس پیسے سے اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا مدرسہ بناؤ جہاں پر دوسرے گاؤں کے لوگ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا، میں نے تجھے بہت ہی منتوں اور مرادوں سے اللہ سے مانگا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور کر دوں۔ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اسی پر شکر گزار ہوں۔ بیٹا کہنے لگے کہ بابا جان، جس نے اتنی منتیں اور دعاؤں سے مجھے مانگا ہے، پھر اسی پر بھروسہ کر کے مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دے۔ یہاں کا کام اور آپ اور عاصم سنبھال لیں گے، میری فکر مت کرنا۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر محمد فضل بخش خاموش ہو گیا۔ لیکن تم بیرون ملک جاؤ گے کیسے؟ بابا جان، آپ اس کی فکر مجھ پر چھوڑ دیں، میں اکیلا نہیں بلکہ گاؤں کے اور بھی 3 4 لڑکے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے تک قاسم نے بیرون ملک جانے کی مکمل تیاری کر لی۔ جیسے جیسے قاسم کا بیرون ملک جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے ماں باپ اداس رہنے لگے، کیونکہ 2 دن بعد اس نے جانا تھا۔ ماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ محمد فضل بخش خود تو پریشان ہوتا، لیکن اپنی بیوی کے سامنے دلیری سے کہتا کہ اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ اسی پر چھوڑ دو۔ جیسے 2 دن بعد ایئرپورٹ جانے کا وقت آیا، قاسم اور اس کے ماں باپ سب اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر قاسم کی ماں اور اس کے باپ بھائی سب نے اس سے پیار سے رخصت کیا۔ قاسم کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے لیے دنیا جہان کی ایک خوبصورت قیمتی چیز لے کر آئے ہوں۔ خوبصورت غلاف میں لپیٹا ہوا قرآن مجید تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا، بولی بیٹا، جب بھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، دیکھو اسے کھول کر پڑھ لینا اور اپنے اللہ کو یاد کر لینا۔ بیٹا مسکرا کر کہنے لگا، اماں جان، آپ کو تو پتہ ہے میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں مکمل قرآن پاک چھپا ہوا ہے۔ بے شک بیٹا، تم حافظ قرآن ہو، مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے وہاں جا کر لازمی پڑھنا، دوسروں کو بھی پڑھانا۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھوں سے قرآن پاک لیا اور بیگ پکڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ چل کر فلائٹ پر بیٹھ گیا۔ 2 دن کے بعد فلائٹ اٹلی میں پہنچ گئی۔ قاسم اور اس کے دوستوں کو کام ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا۔ بہت جلد اٹلی میں ان کو کام کرنے کے لیے اور رہنے کے لیے جگہ مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس فیکٹری میں قاسم اور اس کے دوست کام کرتے تھے، وہاں کا باس ایک غیر مسلم انسان تھا۔ وہاں ہندو اور مسلم اور غیر مسلم سب مل کر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بہت ہی امیر اور اونچے خاندان کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹری میں 1,00,000 سے زیادہ ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کے پیچھے اور اس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں جگہ جگہ کیمرے لگوائے ہوئے تھے تاکہ اس سے کوئی بھی کام چھپ نہ سکے۔ وہ 24 گھنٹوں اپنے ملازموں پر نظر رکھتا تھا، کیونکہ ہر چیز اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ اس کا باس اپنے اصولوں کا بہت پکا اور سخت تھا۔ اگر کوئی بھی ملازم اس کے اصولوں سے پیچھے ہٹتا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا، تو وہ ان کی آدھی سیلری کم کر دیتا۔ اتوار والے دن کے علاوہ ملازم اس کی فیکٹری میں دن رات کام کرتے۔ جو ملازم رات کو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے، وہ پھر صبح 12 گھنٹے سکون کرتے، اور صبح والے ملازم رات کو 12 گھنٹے کام کرتے۔ قاسم اور اس کے ساتھ والے دوست صبح کے وقت فیکٹری میں کام کرتے اور قاسم اپنے کام کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتا۔ قاسم صبح کام پر جانے سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا۔ ان 2 گھنٹوں میں روزانہ اونچی آواز میں قرآن مجید کی ایک منزل تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ملازم تھے وہاں پر کام کرتے تھے، سب اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی آواز اور خوبصورتی دی تھی کہ جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا
اس کی آواز اور بھی خوبصورت ہو جاتی۔ ہر مسلمان بھائی اس کی توجہ سے تلاوت سنتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم ملازموں کو بھی اس کی آواز اپنی طرف کھینچ کر لے آتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قاسم وہاں پر بیٹھے بہت سارے مسلمانوں کو، ملازمے کو دین اسلام کا درس دیتا۔ اس کے ساتھ رہنے والے لڑکوں کے دلوں میں قاسم کی باتیں اثر کرنے لگی۔ جیسے جیسے آسان ہوتی، قاسم فیکٹری کے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا اور جاتے وقت دوسرے لڑکوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا۔ قاسم کو دیکھ کر اور بھی لڑکے نماز پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے۔ جب یہ فیکٹری کے باس کو پتہ چلا تو اس نے قاسم کو بلا کر کہا کہ تجھے میرے اصولوں کا پتہ ہے نا، میں کبھی بھی اپنے حکم کی خلاف ورزی کسی کو کرنے نہیں دیتا۔ تم صبح بھی کام کے لیے لیٹ آتے ہو، تمہاری وجہ سے دوسرے لڑکے بھی تم کو دیکھ کر لیٹ ہو جاتے ہیں، اوپر سے تم ہر کام چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہو۔ تمہیں اس مہینے کی سیلری دے دوں گا، لیکن اگلے مہینے بھی تمہارا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو میں تمہاری سیلری آدھی کر لوں گا۔ قاسم اپنے باس کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا، بنا کسی بات کا جواب دی وہ باہر آ گیا اور اس کی باتوں کو قاسم کے رویے پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ بالکل پہلے کی طرح صبح کام کاج سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھتا اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس کے کمرے میں جتنے بھی لڑکے تھے سب کو دین کی دعوت دیتا، نماز کے وقت فوراً کام چھوڑ کر نماز ادا کرتا۔ جب فیکٹری کے باس کو یہ بات پتہ چلی کہ قاسم کے اوپر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ غصے سے آیا۔ اس نے اگلے مہینے کی اس کی آدھی سیلری کم کر دی اور اس نے سوچا کہ اب تو اس کو عقل ٹھکانے پر آئے گی، دیکھتا ہوں کہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنا قرآن پڑھتا ہے۔ جب قاسم کو پتہ چلا کہ میری آدھی سیلری باس نے کم کر دی ہے، اس کے کانوں پر ایک جو تک نہ رہیں گی۔ وہ پہلے کی طرح کام کرتا اور ہر وقت نماز پڑھتا، بلکہ اس کا اثر باقی فیکٹری کے لوگوں پر بھی ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں پر جتنے بھی مسلمان لڑکے تھے قاسم کو دیکھتے ہی فوراً کام چھوڑ کر اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتہ چلی اس نے مزید غصہ آیا، اس نے باقی تمام لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ خراب کر دیا۔ تو باس نے قاسم کے ساتھ والے سارے لڑکوں کو اپنے پاس سختی سے بلایا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب تم سب کی سیلری بند کرنی پڑے گی، تبھی تم لوگ سدھرو گے اور کام کو کام سمجھو گے۔ قاسم کے ساتھ والے سبھی لڑکے اپنے باس سے کہنے لگے باس ہمارے اوپر اتنا بڑا ظلم مت کرنا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کام چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں ہماری سیلری پوری چاہیے۔ قاسم ان سب باتوں چپ چاپ سن رہا تھا، تبھی باس نے قاسم سے پوچھا ہاں بھائی تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ قاسم نے نرم والے لہجے سے اپنے باس کو کہا کہ آپ بے شک میری آدھی سیلری کم کر دے، لیکن میں کبھی بھی اپنے کام کے لیے نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ تو آپ کا اصول ہے، جو اپنا کام چھوڑ کر کسی دوسرے کام کے لیے جاتا ہے تو آپ آدھی سیلری دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا بھی اصول ہے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے تو ہمارے اللہ کی بھی اس انسان کے لیے بہت سخت سزا ہے، معاف کرنا، اب میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ اسے کہنے لگا مجھے تو ہے کہ میں تمہیں آدھی سیلری اب دے رہا ہوں، اس وجہ سے اب نماز کے لیے اپنا کام چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، لیکن تم تو بہت ڈھیٹ قسم کے انسان ہو باس، مجھے آپ کی آدھی سیلری منظور ہے لیکن نماز چھوڑنا کبھی بھی منظور نہیں۔ وہ اس نے سخت لہجے سے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک اپنے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے، ایک نہ ایک دن تو تم یہ کام ضرور چھوڑو گے۔ قاسم کی باتوں کو پاس والے کھڑے لڑکے سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے بھی اپنے دل میں ایک بات ٹھان لی کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم بھی قاسم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ اگلے ہی دن جب قاسم نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ لڑکے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اس بات کی قاسم کے باس کو پتہ چلا اس نے کچھ نہ کہا، بس ان سبھی لڑکوں کو آدھی سیلری کم کر دی۔ اتوار والے دن فیکٹری سے جب سب لڑکوں کو چھٹی ہوتی تو قاسم وہاں سے لڑکوں کو اکٹھا کر کے اپنے نبی پاک کی سنتیں بتاتا۔ وہاں پر فیکٹری میں 2-3 لڑکے ایسے تھے جو غیر مسلم تھے، ان کو قاسم کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، وہ قاسم کی ہر بات پر عمل بھی کرتے۔ قاسم صبح جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو وہ غیر مسلم لڑکے اس کی تلاوت کو بڑی خاموشی اور توجہ سے سنتے۔ ایک دن ان لڑکوں نے قاسم سے ڈرتے ڈرتے کہا
کیا تم ہمیں اپنا قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ گے؟ ہمیں بھی بہت شوق ہے کہ ہم بھی تمہاری طرح ایسے ہی صبح صبح قرآن مجید پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے باس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ تو ہمیں فیکٹری سے نکال دے گا کیونکہ ہم تو غیر مسلم ہیں۔ وہ ہمارے اوپر اور ہمارے گھر والوں کے اوپر سارے خرچے بند کروا دے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اس بات کا علم ہمارے باس کو ہو۔ قاسم نے کہا دیکھو بھائی، آپ کو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، لیکن آپ کو بھی اپنے باس سے اتنا ڈر لگتا ہے تو میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ میں تم لڑکوں کو ضرور قرآن مجید پڑھنا سکھاؤں گا۔ ان لڑکوں نے تقریباً 1 سال تک قاسم سے قرآن مجید مکمل کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فیکٹری میں بہت سارے ایسے غیر مسلم لڑکے تھے جو قاسم سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ فیکٹری میں قاسم کو کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال گزر گئے۔ قاسم کو دیکھ کر اس فیکٹری کا ماحول بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ باس کو اس بات کا پتہ چلا کہ قاسم نے بہت سے لڑکوں کو مسلمان بنا دیا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے سوچ لیا کہ آج قاسم کی آج اس کو ختم کر دوں گا، آج اسے نہیں چھوڑوں گا، بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا۔ میری فیکٹری میں آ کر یہ میرے ہی ملازموں کو مالک بنا ہوا ہے۔ صبح کا سورج قاسم کا آخری سورج ہوگا۔ جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ قاسم قرآن پاک کھول کر بہت ہی بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے باس نے آتے ہی قاسم کے منہ پر زوردار لات مار کر نیچے گرا دیا اور اس کے ہاتھ سے قرآن مجید چھین کر دوسری طرف نیچے پھینک دیا۔ قاسم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا پھر بھی نہ چھوڑی کیونکہ اسے تو قرآن پاک مکمل زبانی یاد تھا۔ اس کے باس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اپنے پاس کھڑے ملازم کو کہا کہ جاؤ جلدی سے ماچس لے کر آؤ، آج میں ابھی اسی وقت اس کے سامنے اس کے قرآن پاک کو جلاؤں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے اور اس کا اللہ کیا کرتا ہے۔ قاسم یہ بات سن کر بہت رویا اور روتے روتے اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ، بے شک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ آپ نے خود لیا ہے۔ یہ خود بہت بڑا باس تو ہے، ساتھ میں سمجھتا ہے کہ آپ اس سے بہت بڑی طاقت ہے۔ جیسے اس کا یہ ملازم ماچس لے کر آیا، اس نے ماچس جلائی، قرآن مجید کو آگ لگانا شروع کر دی، قرآن مجید کو پکڑ کر پھینک دیا، قرآن مجید کو آگ لگاتے ہوئے اس کو پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت، قاسم کو پکڑ کر ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے کون بچاتا ہے، تم بھوکے پیاسے یہیں مرو گے یہاں سے۔ جب بوس اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے ہسپتال پہنچایا گیا جہاں اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ اس کی کوئی بھی بیماری سامنے نظر نہ آئی، اس کی مزید حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹنے لگا، خون کی دھاریاں ایسے رس رہی تھی جیسے کسی نے گہرے زخم لگا دیے ہوں۔ وہ شخص درد سے چیخ رہا تھا مگر ڈاکٹر بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے کہ اس کا انجام دیکھ رہے تھے کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے خون اگلنے لگا، باہر آنے لگا، اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی اور جسم کے کئی حصوں سے خون جاری ہو گیا اور درد اس قدر چیختا چلاتا پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ لوگ اس کے قریب گئے اور کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے، یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے۔ مگر اس غیر مسلم باس نے کسی کی بات نہ مانی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود سے لگے ہوئے زخموں سے عجیب سیاہ مادہ بہنے لگا جس کی اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹر بھی اس کے پاس جانے سے گھبراہٹ محسوس کرنے لگے۔ یہ خبر جیسے فیکٹری میں اس کے ملازموں اور وہاں کے باقی تمام لوگوں کو پتہ چلی تو لوگ اس کی مزید نفرت کرنے لگے اور اس کی حالت مزید تشویشناک ہوتی گئی۔ وہ پل پل کی موت کے لیے تڑپتا رہا۔ اس نے ڈاکٹروں کو یہ بول دیا کہ مجھے زہر کا ایک بار انجیکشن لگوا کر مجھے ایک ہی بار میں مار دیا جائے، میں پل پل والی موت برداشت نہیں کر پا رہا۔ مگر ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے، اسے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے بال نکلنا شروع ہو گئے اور لمبے لمبے ناخن نکل آئے اور اس کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی، نعوذ باللہ جیسے کسی کتے سے بھی بدتر ہو گئی ہو۔ وہ ایک خوفناک جانور کی شکل میں مبتلا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہاں پر کھڑے سارے ڈاکٹر بھاگ کر ہاسپٹل سے باہر آ گئے۔ وہاں پر سبھی
دیکھنے والوں کے روم پر کھڑے ہو گئے، دیکھنے والے کانوں پر ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے، سب کے لبوں پر استغفار کی تسبیح بلند ہونے لگی۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود دیا ہے، اور جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب نازل ہوگا، جیسے اس شخص پر نازل ہوا جو خبر اٹلی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کوئی بھی انسان جب اس شخص کو جانور کے روپ میں دیکھتا، اس سے دیکھ کر ہر کوئی تھو تھو کر کے چلا جاتا۔ قاسم کے دوستوں نے پنجرہ توڑ کر قاسم کو باہر نکال دیا، اور جس قرآن پاک کو اس نے آگ لگائی تھی وہ صحیح سلامت تھا، اور اسی پنجرے میں اس جانور شخص کو قید کر کے بند کر دیا گیا، اور معاوضہ دے کر فیکٹری کے سبھی لوگ قاسم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر سبھی غیر مسلم لوگ جو معاوضہ دے کر مسلمان ہو گئے، اللہ نے قاسم کو اور بھی عزت سے نواز دیا، اس لیے ہر جگہ قاسم کے چرچے ہونے لگے، ہر کوئی قاسم کو مانگی رقم دے کر کام پر رکھنے کے لیے تیار تھا۔ جب اس غیر مسلم باس کے گھر والوں کو یہ سب پتہ چلا تو وہ قاسم سے آ کر ملے اور خود اپنی مرضی سے اس کو اس فیکٹری کا باس بنا دیا، اور اس کے سب گھر والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، قرآن پاک آسمانی کتابوں میں سے بلند اور ممتاز، اور اس سبب سے ہے کہ آج دین اسلام تیزی سے پھیلا ہے، تو یہ بات اگر غیر مسلموں کو کھٹک رہی ہے، وہ ایسے ہی موقع تلاش کرنے میں لگے جس سے وہ اسلام کو بدنام کر سکے۔ اس میں ان کا چھپا ہوا مقصد فقط لوگوں کو اسلام سے دور اور گمراہ کرنا ہے، تاکہ عذرائے اسلام کی جانب راغب نہ ہو سکے، غیر مسلم اسلام کی طرف نہ آ سکے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم یہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ پاک خود کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے وعدہ الہی ہے، اور قرآن پاک کا اعلان ہے کہ اللہ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کے اس دور میں بھی اس کے الفاظ محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسول خط بھی محفوظ، اس کے عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب، وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے وصف اختیار کیے، اور یوں ہی یہ مقدس کتاب پاکیزہ ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی۔ لاکھ کوشش کی گئی مگر کوئی ایک شخص بھی کامیاب ثابت نہ ہو سکا، اور نہ ہی قیامت تک ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔